السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج عربی زبان کا 15ویں سبق کی مشق ہے۔ التدریبات، مشقیں، ایکسرسائز۔ التدریب الاول، پہلا مشق، پہلی تدریب۔ پچھلے درس میں بتلایا گیا تھا کہ اگر آپ کسی بھی لیسن کو اچھی طریقے سے قاعدے سے پڑھ لیتے ہیں تو یہ مشقیں آپ کے لیے کافی ایزی ہو جاتی ہیں۔ پھر بھی ان مشقوں کے اندر بھی آپ کو یہ ریڈنگ کراتے ہیں تاکہ آپ کے لیے مزید آسان ہو جائے ان تمرینات کو حل کرنا۔ پہلا ہی تدریب، پہلی مشق یہ کہہ رہے ہیں کہ اقرأ، اقرأ یعنی ریڈ، پڑھیے۔ اسی سے ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلا کلمہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، وہ یہی کلمہ تھا، اقرأ، امر کا صیغہ ہے، پڑھیے، پڑھیں۔ فی البیت مدخل، گھر میں داخل ہونے کی جگہ ہے، انٹرنس ہے، داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ فی المدخل اشیاء، انٹرنس میں، داخل ہونے کی جگہ میں، گھر کے، اشیاء بہت ساری چیزیں ہیں۔ شے کا یہ پلورل ہے، آگے آپ پتہ پا جائیں گے کہ یہ اشیاء کیوں نہیں ہے، اس پہ تنوین نہیں آ سکتی۔ فی السقف ثریا، چھت میں ثریا یعنی جھومر والی لائٹ ہے جو زینت کے لیے لگائی جاتی ہے۔ فی الحقیبۃ، بیگ میں، کتب، کتابیں ہیں، کتاب کا یہ پلورل ہے۔ فی الحدیقۃ، باغ میں، شجرۃ، ایک درخت ہے، شجرۃ درخت، اس کی جمع اشجار آتی ہے۔ علی الیمین حجرۃ، رائٹ پر، داہنے ہاتھ پر کمرہ ہے۔ علی الیسار مطبخ، یسار پر، بائیں پر، لیفٹ پر مطبخ ہے، کچن ہے۔ علی الحائط مرآۃ، دیوار پر شیشہ ہے۔ علی الرف کتب، رف پر یعنی الماری پر کتابیں ہیں۔ رف بتایا گیا تھا کہ وہ الماری جو دیوار میں بنائی جاتی ہے یا دیوار سے لگا کر کے کھڑی کی جاتی ہے۔ علی المنضدۃ، علی المنضدہ، منضدہ وہ ٹیبل، وہ لکڑی کا وہ اسٹول کے طور پہ جو استعمال کیا جاتا ہے جس پہ گلدستے رکھے جاتے ہیں، تو علی المنضدۃ زہریۃ، منضدہ پر یعنی لکڑی کے اس ٹیبل پر گلدستہ ہے۔ پچھلے درس میں یہ سارے ورڈز آ چکے ہیں۔ التدریب الثانی، دوسرا مشق، اکمل، اکمل یعنی کمپلیٹ کیجیے۔ خالی جگہیں ہیں آپ کے لیے، آپ کو انہوں نے سینٹنس دیا ہے اور کچھ جگہیں خالی رکھ دیا ہے۔ پہلا جملہ فی البیت، گھر میں، فی الصندوق، باکس میں، فی المکتبۃ، لائبریری میں، فی الطبق، پلیٹ میں، فی الشارع، روڈ پر۔ بتایا گیا تھا کہ فی اور روڈ کے ساتھ استعمال ہوتا شارع تو اعلیٰ کے معنی میں آتا ہے۔ کتب کثیرہ، بہت ساری کتابیں کہاں رہیں گی؟ ظاہر سی بات ہے فی المکتبۃ، لائبریری میں بہت ساری کتابیں ہیں، تو آپ یہاں لکھ لیں گے فی المکتبۃ۔ اس طرح آپ جملہ آپ چاہیں اپنے نوٹ بک میں بنا لیں۔ طباشیر، یہ پہلے ہی لیسن میں گزرا ہے اس کتاب کے۔ طباشیر یعنی چاک۔ فی الصندوق طباشیر، صندوق باکس میں بہت سارے چاک ہیں، تو طباشیر، یہ طباشیر نہیں ہو سکتا کیونکہ مفاعیل کے وزن پر ہے، اس پہ تنوین نہیں آ سکتی۔ سیارات فی الشارع،
سیارات. تو اس طریقے سے 3 کلمے آپ کہہ لیجئے آپ بھر دیے ہیں. 2 جو فی الطبقی اور فی البیت ہے وہ آگے 2 جملے ہیں اس میں آپ بھریں گے 3 حجرات. پچھلے پیج پہ ہے یہاں فی البیت، تو یہاں آپ کیا بھر دیں گے فی البیت. گھر میں 3 کمرے ہیں. لحوم و دجاج، تو لحوم و دجاج یہ فی الطبقی جو یہاں پر ہے یہی یہاں پر ہو جائے گا فی الطبقی. پلیٹ میں گوشت اور چکن ہے. اسی طرح کے بالکل مشق نیچے والا بھی ہے. یہاں پر 4 یہ چھوٹے سے جملے ہیں انکمپلیٹ، اس کو یہاں پر بھرنا ہے. اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 5 ہیں تو ہمیں ایک یہاں اضافہ کرنا پڑے گا. ابھی بھرتے ہیں، دیکھتے ہیں کس کی کمی ہے، وہاں ایکسٹرا لے آئیں گے ایک جملہ. وسادۃ و بطانیۃ، تکیہ اور کمبل ہے. تو کہاں رہے گا؟ ظاہر سی بات ہے علی السریر، یعنی نمبرنگ ڈالیں تو زیادہ ایزی ہے. کراست و کتاب، کاپی اور کتاب ہے. تو کہاں رہے گا کاپی اور کتاب؟ اس کے لیے کوئی ورڈ نہیں ہے، کوئی جملہ نہیں ہے، تو ہم لکھ سکتے ہیں علی الرفی. علی الرفی. یا اگر ہمیں ٹیبل پہ لکھنا ہے تو ہم لکھ دیں گے علی المکتبی. مکتب کئی معنی میں آتا ہے، آپ کو بتلایا گیا. مکتب آفس کے معنی میں بھی آتا ہے اور ٹیبل کے معنی میں بھی. یا ٹیبل کے لیے ایک اور مشہور لفظ ہے علی الطاولہ، تا الف واو لام. تو جو بھی آپ چاہیں اس کے لیے آپ تینوں میں سے کوئی بھی ایک ورڈ یہاں اضافہ کر لیں، کیونکہ 4 ہے اور ہمیں بھرنا ہے 5. طبق و ملعقہ، طبق و ملعقہ پلیٹ اور چمچ. تو ظاہر سی بات ہے یہ ہے علی المائدہ، یہاں نمبر 3 ڈال لیں گے. عصفور گوریا چھوٹی چڑیا، تو یہ ہے علی الشجرۃ. ثوب کپڑا، یہ ہے علی الشماعہ. اسٹینڈ جو کپڑے کے لیے رکھا جاتا ہے گھروں میں، اس کے کپڑے لٹکائے جاتے ہیں، اس کو شماعہ بولا جاتا ہے. التدریب الثالث، اس میں صرف اور صرف ریڈنگ ہے، پڑھنا ہے آپ کو. ماشاءاللہ پڑھنے کی کافی مشق کرا رہے ہیں ان تدریبات میں. قلب دل، سکین چاقو، طبق پلیٹ، بکر یہ نام ہے لڑکے کا گزر چکا ہے. قراءہ پڑھائی ریڈنگ. کبریت ماچس. مقعد سیٹ. کبیر بڑا. اور یہ کلب کے معنی ڈاگ کتا. نقود یعنی نقد کی جمع ہے نقود کرنسی. سمک مچھلی. صندوق باکس. کتاب. دورق جگ. مکتب ٹیبل اور آفس دونوں معنی میں. موقف یعنی ٹھہرنے کی جگہ، رکنے کی جگہ، پارکنگ، اسی سے موقف سیارات ہیں. کوبن کپ پیالہ کے معنی میں بھی آتا ہے. سقفن چھت. دیکن مرغا، اور اگر فیمیل ہے تو دجاجتن چکن. تو یہ دونوں میں فرق ہے. دجاجہ یا دجاج آتا ہے مرغی کے معنی میں، اور دیک مرغے کے معنی میں مرغا. قف اسٹاپ نے ٹھہریں، امر کا صیغہ ہے. یمسکو پکڑتا ہے یا پکڑے گا. قریب قریب. تو آپ اس کو ریڈنگ کریں، لیکن ضروری ہے کہ آپ ریڈنگ کریں تو معنی آپ کے ذہن میں ہو، کیونکہ کوئی نیا ورڈ اس میں نہیں ہے. یہ بہت انٹرسٹنگ مشق ہے اور بہترین ہے. آپ کو ایک اسٹیپ آگے لے کر کے جانا چاہتے ہیں. اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتی یعنی لاؤ، مجھے بتلاؤ. ہاتی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی استعمال کیا. قل ہاتوا برہانکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کافروں مشرکوں سے کہ اپنی دلیل لے کر کے آؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تو یہ ہاتی یہ حرف ہے جس کا معنی ہے لاؤ، برنگ. لیتی بھی لاؤ، آتینی مجھے دو، مجھے بتلاؤ. کہہ رہے مثنیٰ کا مطلب یہ ہے کہ 2 کی عدد بناؤ. عربی زبان کے اندر
مثال کے طور پہ یہ رجل ہم لے لیتے ہیں، رجل کے معنی ہوتا ہے ایک آدمی، کوئی آدمی، یہ مفرد ہے، سنگولر ہے۔ ہم نے رجال بھی جان لیا پلورل ہے، لیکن دو کے لیے کیا ہوگا؟ کیا اثنین رجل کہیں گے؟ نہیں، اس کے لیے ہمیں صرف اور صرف کلمے کے، کسی بھی کلمے کے آخر میں اگر ناؤن ہے وہ، تو الف نون کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ یہ تثنیہ کی علامت ہے، یعنی ایک سے اگر دو عدد بنانی ہو تو اس میں ہم الف نون کو جوڑ دیتے ہیں، جیسے آپ اس کے اندر آپ پڑھیں گے۔ کچھ ہی آپ کو کر کے دکھا رہے ہیں، جیسے رجل ایک آدمی، رجلان دو آدمی، یہاں انہوں نے پکچر بھی بنا دیا۔ فستان ایک لیڈی ڈریس، فستانان دو لیڈی ڈریس۔ اب آپ یہاں خود بنا لیں گے کیونکہ آپ نے جان لیا ہے۔ کتاب، کتابانی، سیم ویسے لکھنے میں ٹائم لگتا ہے اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ لکھوں نا، آپ خود لکھیں، مشق کریں کاپی میں۔ طبیبن، طبیبان، ایسے ہی سیم الف نون جوڑ دیں گے۔ مقعد ایک سیٹ، مقعدان دو سیٹ۔ بیتن ایک گھر، بیتان دو گھر۔ ماشاءاللہ کافی مشق ہے۔ جدہ، وہ تو آپ کو دکھا دیا تھا، سارے کا دیکھا جائے تو میل تھے، ورڈ جو تھے وہ سب کے سب میل تھے۔ یہاں فیمیل، یعنی اگر تا لگا ہوا جو کہ مؤنث کی ایک علامت ہے، تائے تانیث کا نا، تو اس کو بھی سیم ایسے ہی الف نون کا صرف اضافہ کر دیں گے، اور تا جو یہاں پر گول تا کی شکل میں تھی یہ تا لمبی ہو جائے گی۔ تو جدتن، جدتان دو دادیاں۔ شوکتن ایک کانٹے دار چمچ، شوکتان دو کانٹے دار چمچ۔ ایسے ہی ابنتن ایک بیٹی، ابنتان دو بیٹیاں۔ ملعقتن ایک چمچ، ملعقتان دو چمچ۔ حقیبتن ایک بیگ، حقیبتان دو بیگ۔ ثلاجتن ایک فریج، ثلاجتان دو فریج۔ تو ماشاءاللہ کافی بہترین آپ کے لیے یہ مشق تھی، اس کو آپ اور کوشش کریں، لیکن آپ جانیں کہ یہ صرف ناؤن کے اندر ہی، ناؤن جو ہے وہی ظاہر سی بات ہے ایک سے دو ہوں گے، ورب کے لیے الگ طریقہ آئے گا، اس کو بتایا جائے گا انشاءاللہ۔ آئیے یہاں دیکھتے ہیں، اس کو بھی کمپلیٹ کرنا ہے۔ اکمل، التدریب الخامس، کہہ رہے ہیں اکمل کمپلیٹ کیجئے، پورا کیجئے۔ کیسے پورا کریں گے؟ یہاں نیچے سے یہ بتا رہے ہیں یہ آلریڈی۔ الطابق ہم نے پڑھ لیا ہے، الطابق کا معنی ہوتا ہے فلور۔ الطابق الاول فرسٹ فلور، الطابق الثانی سیکنڈ فلور، الطابق الثالث تھرڈ فلور، الطابق الرابع فورتھ فلور۔ اور ہم نے بتایا تھا کہ اس کے لیے ایک اور بھی ورڈ آتا ہے جو کافی استعمال ہوتا ہے، الدور، الدور الاول، الدور الثانی، الدور الثالث، الدور الرابع، تو دونوں ہی آپ کے لیے صحیح ہیں۔ اب رابع تک ہو گیا تھا، آپ یہاں پر الطابق الخامس، الطابق السادس، الطابق السابع، الطابق الثامن، الطابق التاسع، الطابق العاشر، اس اتساع سے بن جائے گا تاس۔ اور یہاں ہو گیا عاشر، 10واں فلور۔ اب یہاں 11ویں فلور کے لیے کیسے بنائیں گے؟ الطابق الحادی عشر، حادیہ 11واں، پھر ویسے جائے گا الثانی عشر، الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر، پھر ریپیٹ ہوگا۔ اس کے بعد 20 پہنچے گا تو الطابق العشرون، 20واں فلور۔ تو اتنا بھی خالی آپ مشق کیجئے لکھ کر کے، جیسے جیسے آگے بڑھیں گے عدد بھی انشاءاللہ آپ کے آئے گی۔ التدریب السادس، چھٹا مشق، اجب کما فی المثال، اجب یعنی جواب دیجئے جیسا کہ مثال میں ہے۔ مثال کیا ہے؟ این حجرۃ النوم، حجرۃ النوم سونے کا کمرہ یعنی بیڈ روم کہاں ہے؟ جواب دیا ہے حجرۃ النوم علی الیمین، رائٹ پر، دائیں ہاتھ پر بیڈ روم ہے۔ لیسن میں، یہ لیسن سے آپ کو لے کر کے آئے ہوئے ہیں، تو آپ کو لیسن کے حساب سے جواب دینا ہے، تو بار بار پڑھیں گے تو آپ کو خود پتہ چلے گا۔ این المطبخ، کچن کہاں ہے؟ تو انہوں نے بتایا تھا کہ علی الیسار، لیفٹ ہینڈ پہ، تو المطبخ علی الیسار، اسی انداز میں آپ کو جواب دینا ہے، المطبخ علی الیسار۔ این المرآۃ، شیشہ کہاں ہے؟
تو المرآت علی الحائط دیوار پر. این الکتب والمجلات تو الکتب والمجلات علی الرف، اس الماری پہ جو دیوار سے متصل ہیں. این الثریا، این الثریا، ثریا یعنی وہ لمب جھومردار جو بلب ہے وہ کہاں پر ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا فی السقف، چھت میں، چھت میں لٹکایا جاتا ہے. این البساط والمنزدہ، فرش اور منزدہ وہ ٹیبل کہاں پر ہے جس پہ گلدستہ رکھا ہوا تھا؟ تو البساط والمنزدہ فی المدخل، فی المدخل انٹرنس میں تھا، یہ ساری چیز رکھی ہوئی تھیں. منزدہ. این الزہریہ، الزہریہ گلدستہ کہاں پر تھا؟ تو الزہریۃ علی المنزدۃ، زہریہ کہاں پر تھا؟ اسی منزدہ پہ تھا، اس ٹیبل پہ رکھا ہوا تھا. چلیے یہیں تک رہنے دیجیے، 16 منٹ کا ویڈیو ہو بھی چکا ہے. اگلے لیسن میں انشاءاللہ 7 نمبر سے مشق پھر کرائیں گے. ارادہ تھا کہ 7 کو بھی اسی میں داخل کر لیں لیکن تھوڑا سا ٹائم لگے گا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسی ہی عربی زبان سیکھنے اور اس سے استفادے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.